بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دوستو بزرگو، ہمارا جو سیرت کا موضوع چل رہا ہے، ہم اس موضوع پہ یہاں تک پہنچے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے تبوک سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مالک ابن جوشن کو حکم دیا کہ مسجد زرار کو جلا دو، کیونکہ منافقوں میں ایک عالم تھا، یہودی کا ایک عالم تھا بڑا، جس کا نام تھا ابو عامر، یہودی کا بڑا عالم تھا۔ اس نے کہا کہ ہم مسلمانوں کو تو ایسے نہیں توڑ سکتے، کیونکہ مسلمانوں نے ہمیں تو مدینے سے نکال دیا، پھر خیبر میں آئے تو خیبر میں سے نکال دیا، اور ہماری قتل و غارت، ایسے تو مسلمانوں کو نہیں توڑ سکتے۔ مسلمانوں کے لیے توڑنے کے لیے ہمیں ایک مرکز چاہیے جس پہ بیٹھ کے مسلمانوں کو توڑیں، اور وہ ہو بھی قریب۔ تو منافقوں کے ساتھ مل کے ایک انہوں نے مسجد بنائی جو مسجد نبوی اور مسجد القوبہ کے بیچ میں تھی، اور مسجد زرار جس کو کہتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مالک بن جیش سے کہا، جب اللہ کا حکم ہوا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ آئیں ہمارے پاس، اس مسجد میں آئیں، ایک بار نماز پڑھیں، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں قدم رکھتے تو وہ مسجد مقدس بن جاتی، اس لیے انہوں نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک جل شانہ نے منع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نہ جائیے گا، یہ مسجد نہیں بلکہ آپ مسلمانوں کو توڑنے کے لیے ایک مرکز بنایا ہے، فتنے کا ایک مرکز میں۔ تو انہوں نے آگ لگائی مسجد کو، مالک ابن جوشن نے۔ تو اس کے بعد جب آپ تبوک سے واپس مدینہ پہنچے اور یہ واقعہ مسجد کا ہوا، پھر لوگ منافق جو تھے اور دوسرے لوگ تھے جو تبوک میں نہ جا سکے، وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عذر دے کے اور قسمیں دے کے، جھوٹی باتیں کر کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے اس وجہ سے نہیں گئے تھے، اس وجہ سے نہیں گئے تھے۔ اس میں جو 3 پکے مسلمان تھے وہ بھی پھنس گئے تھے، وہ بھی کسی عذر کی وجہ سے تبوک نہیں جا سکے، جس میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حلال ابن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، مروت ابن ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی تھے، یہ بھی ان میں شامل نہیں ہوئے۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا قصہ جو ہے 6 حدیثوں میں بھی آیا ہے، اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ اپنی سرگشتی بڑی تفصیل سے سنایا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ تبوک میں پہلے ہی جتنا اللہ جل شانہ نے مجھے مال اور دیا، اتنا کسی لڑائی میں اللہ پاک نے مجھے نہیں دیا، اور اس وقت میرے پاس ذاتی میری 2 اونٹنیاں تھیں، اس سے پہلے کبھی میرے پاس میری ذاتی اپنی اونٹنیاں نہیں تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عادت شریفہ تھی کہ جس طرف لڑائی کا ارادہ ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اظہار نہیں فرماتے تھے، پر واحد تبوک کی لڑائی ایسی ہے جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر سے پہلے سفر کا توشہ بھی جمع کیا۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس وقت میرے پاس جو جیسے منافقین آ کے آپ کو اپنا عذر دیکھ کے اور آپ سے اپنی باتیں کر کے اور آپ سے جھوٹ سنا کے جاتے ہیں، یا رسول اللہ میں ایسا جھوٹ نہیں بولتا، کیونکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا اللہ نے اس بار مجھے دیا تھا اتنا کبھی نہیں دیا، اور اتنا مال میرے پاس پڑا تھا۔ میں نے جب نکلنے کا ارادہ کیا تو
آج نہیں کل، آج نہیں کل، آج نہیں کل، اسے روزانہ ارادہ کرتا ہوں، پر روزانہ میرا ارادہ شام ہو جاتی اور ٹوٹ جاتا، حتیٰ کہ اتنا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واپسی کا بات آ گئی۔ تو ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے سچ کہا ہے۔ تو پھر میں باہر نکلا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا فیصلہ اللہ ہی کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے تو لوگوں سے پوچھا کہ کون دوسرا کوئی ہے میرے ساتھ؟ انہوں نے کہا ہاں، 2 اور صحابی ہیں جنہوں نے بھی یہی جواب دیا جیسا تم نے دیا، حلال ابن امیہ اور جو ہے مرت ابن ربیہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ فرمایا یہ تینوں حضرات جو ہیں ان کا کوئی عذر نہیں تھا، ان کا کوئی نفاق نہیں، انہوں نے سچ بات کی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ان سے کوئی بات نہ کرے، ان صحابہ سے کوئی بات نہ کرے۔ انہوں نے کہا اتنی مشکل سے ہمیں یہ دن گزرے، کیونکہ انہوں نے تو جو ربیہ جو حلال ابن امیہ تھے اور دوسرا جو مرت بن ربیہ جو تھے، ہاں، ان دونوں نے تو ان کی بیوی نے آئی، کیونکہ وہ دونوں بوڑھے تھے، ان کی بیوی نے آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان کی خدمت کریں، وہ بوڑھے ہیں۔ اور لوگوں نے کہا مجھے کہ حضرت کا فرماتے کہ لوگوں نے مجھے کہا کہ تم بھی اجازت مانگ لو، پر میں نے کہا کہ نہیں، وہ تو دونوں جو ہیں وہ بوڑھے ہیں، میں بوڑھا نہیں ہوں۔ میں نے تو اپنی بیوی کو یہ بول کے اپنے میکے بھیج دیا کہ میں بھی جوان ہوں، تم بھی جوان ہو، ایسا نہ ہو کہ کوئی اور غلطی ہو جائے ہم سے۔ تو فرمایا پھر میں جو وہ دونوں بوڑھے تھے وہ تو مسجد میں آتے نہیں تھے، گھر باہر آنا انہوں نے چھوڑ دیا تھا، میں مسجدوں میں جا کے نماز پڑھا کرتا تھا اور اس جگہ پہ آ کر پڑھا کرتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھیں، کہ وہاں کھڑا ہوتا جہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھیں اور میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں۔ اور میں اس حال میں کہ ہم سے بائیکاٹ کیا گیا، کوئی بات کرنے والا نہیں تھا، اس بات پر مجھے گزر گئے 40 دن سے اوپر، اور جب 40واں دن ہوا پورا تو ایک بادشاہ تھا، 40واں دن تھا، 41واں دن تھا، ایک بادشاہ تھا جس نے میرے اوپر مجھے خط بھیجا، ملک غسان نے خط بھیجا، وہ بادشاہ تھا غسان کا، اس نے خط بھیجا اور اس خط میں مجھے اس نے بولا کہ تمہارے نبی نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، تم اتنے اچھے قابل ہو کہ تم اس کو چھوڑ دو اور آ جاؤ میرے پاس، میں تمہیں اپنے ایک بڑی آپ کو وزارت یا صدارت میں دوں گا۔ دنیا کا قاعدہ ہے، تو اسی وقت حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور پڑھ کر کہ میری آج ایسی حالت پہنچ گئی ہے کہ کافر مجھ پر طمع کر رہے ہیں کہ تم اسلام کو چھوڑ دو، یہ ایک، پھر انہوں نے ان کو خط لے کے پھینک دیا آگ میں، انہوں نے کہا کہ میرا جواب یہی ہے۔ پھر اسی حالت میں مجھ پر گزرے 50واں دن گزر گیا، 50 دن گزر گئے، حتیٰ کہ اللہ پاک جل شانہ نے اعلان کیا، اللہ پاک جل قرآن کی آیت نازل کی کہ اے کعب تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد ان کی معافی کا اعلان فرمایا،
تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں صبح کی نماز اپنے چھت پہ پڑھ رہا تھا کہ حضرت کہ ایک صحابی آئے دوڑتے ہوئے، ایک گھوڑے پہ آئے دوڑتے ہوئے اور ایک پیدل آ رہے تھے دوڑتے. انہوں نے کہا میں سب سے پہلے جا کے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوشخبری دوں گا. تو حضرت کعب رضی اللہ ایک گھوڑے پہ تھے، دوسرے نے کیا کیا کہ اپنی آواز جو تھی وہاں سے کہ اے کعب تمہیں خوشخبری ہو. تو میں اتنی مجھے خوشی ہوئی اس بات کو سن کے، اتنی خوشی ہوئی کہ میں نے سجدے میں اپنا سر رکھ دیا خوشی کے ہمارے اور رونے لگا، اور جو کچھ میرے پاس تھا وہ سب میں نے اس کو اپنی قمیص کپڑے اتار کے اس شخص کو دے دیا جس شخص نے مجھے یہ آواز سنائی تھی. پھر میں اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اور بڑی مبارکباد مجھے دی اور مصافحہ کیا، اور وہ مجھے ہمیشہ یاد رہے گا. میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر سلام کیا اور چہرہ انور کھلا ہوا تھا، کھل رہا تھا، چہرہ سے ظاہر ہو رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی کے وقت میں چاند کی طرح چمکنے لگتا تھا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری توبہ کی تکمیل یہ ہے کہ میری جائیداد جو ہے وہ سب اللہ کے راستے میں صدقہ کہ یہ وارثوں کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں تنگی ہوگی، کچھ حصہ اپنے پاس بھی رہنے دو. میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہتر ہے خیبر کا حصہ رہنے دیا جاتا ہے. مجھے سچ ہی نے نجات دی، اس لیے میں نے عہد کر لیا کہ ہمیشہ سچ بولوں گا. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر اس کے بعد یہ وہی سن ہے جس 8 سن جو 8 ہجری ہے، اس کے آخری والا 8 ہجری کے آخر کے مہینے تھے، اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 36 منافقوں کو اپنی مجلس سے اٹھا دیا. یہ بھی ایک تفصیلی واقعہ ہے جو میں آپ کو آگے چل کے انشاءاللہ بتاؤں گا. وما علینا الا البلاغ.